نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے پوری امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ العلق کو زبانی یاد بھی کر رہے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تجوید کے رولز بھی جان رہے ہیں، اور ہماری اب تک 12 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم آیت نمبر 13 اور 14 سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رولز کو دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو چلیں میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کذب وتولی أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى۔ لاسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ جی تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ أرأيت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور اس نے منہ موڑا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور اس نے منہ موڑا۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، بِأَنَّ کہ بے شک، اللہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، بِأَنَّ کہ بے شک، اللہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے۔ دونوں آیات کا لاسٹ ٹائم دیکھتے ہیں ترجمہ۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور اس نے منہ موڑا۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، بِأَنَّ کہ بے شک، اللہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا لفظی ترجمہ، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں، اور ان میں جو نیا رول آئے گا اس کو انشاءاللہ ہم ذرا ڈیٹیل میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟
تو سب سے پہلے دیکھیں أرأيت، یہاں پر جو یا ہے یہ کون سی یا آ رہی ہے، جلدی سے بتائیں. شاباش، یہاں پر یا لین آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. آگے آ رہا ہے ان، اور آگے ہے کذبا. یہاں پر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اخفا کا رول آ رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، لیکن ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر نہ تو ہم نے اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے کا غنہ ادا کرنا ہے. یہاں پر آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے پڑھیں گے اور آدھا ادھورا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، ان کذبا. ٹھیک ہے، اب زال کے اوپر تشدید ہے تو اس پہ تھوڑی سی شدت، یعنی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اتنا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ زال 2 ٹائمز ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے وتولا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پر کھڑی حرکت آ رہی ہے، تو وقت کی صورت میں اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ جی بالکل 1 الف کے برابر، یعنی 2 کاؤنٹس، 2 حرکات کے برابر. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. علم یا علم. اب یہاں پر جو میم ساکن ہے اس کو ہم واضح کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس میم کو پڑھنے کو، اس طریقے سے پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی. ٹھیک ہے، اس طرح میم کی ادائیگی کو جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اظہار شفوی. اور اس کا کیا رول ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں، جتنے بھی حروف تہجی ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر میم کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. تو اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگلا جو لیٹر ہے میم ساکن کے بعد وہ یا آ رہا ہے، نہ تو وہ با ہے اور نہ ہی وہ میم ہے. تو یہاں پر ہم پھر کیا کریں گے؟ یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، میم کو واضح طریقے سے ظاہر کرتے ہوئے. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے نون اظہار خلقی دیکھا تھا، تو اظہار حلقی میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے. تو یہاں پر اظہار شفوی ہے، تو یہاں پر میم کی آواز کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ علم. ٹھیک ہے، علم یا علم. اب دیکھیں اگلا جو میم ہے یا علم والا، اس کے آگے کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ جی بالکل، اس کے آگے تو با آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہم میم کو ظاہر کر کے تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا کہ اظہار شفوی میں اگر با اور میم کے علاوہ حروف ہوں تو وہاں پر میم کو ظاہر کریں گے. تو اب با آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ جی یہ ایک نیا رول ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے. نہ تو اس کو ہم پوری طرح سے ظاہر کر کے میم کو ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس پہ ہم بھرپور طریقے کا غنہ ادا کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس کے ادا کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ جی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے پہلے میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ نہیں ملانا، بہت نرمی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. اور وہاں پر 1 الف یعنی کہ 2 کاؤنٹس کے مطابق آپ غنہ کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ غنہ بھرپور غنہ نہیں ہوگا، اخفا کی طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا، یعنی ادھورا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا لیٹر با ہے، تو اب ہم نے با کو ادا کرنا ہے. تو اب کیا کریں گے کہ دونوں ہونٹوں کو کھولنے سے پہلے جب ہم تری والے حصے پہ با کو ادائیگی کریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ با کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ایسے نرمی کے ساتھ نہیں، کیونکہ جب ہم اخفا کر رہے ہوں گے تو وہ نرمی کے ساتھ ہے، کیونکہ میم ہے تو میم کے لیے ہم نے نرمی کے ساتھ ہونٹوں کو آپس میں ملایا، خشکی والے حصے کو. اور پھر با کے لیے جو ہمارا ہونٹوں کا گیلا حصہ ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ ملا کر اس کو با کو سختی سے ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیسے ادا کریں گے؟ یعلم بأن.
یعلم بی، ٹھیک ہے، یعلم بی. اوکے آگے ہم دیکھ رہے ہیں انا. انا کے اوپر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اس غنے کو آپ نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے. بی ان، ٹھیک ہے، بی ان. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے نون جو ہے وہ اللہ کے لام کے ساتھ جا کے مل رہا ہے تو یہاں پر حروف جلالہ آ گیا، یعنی اللہ کا لام آ گیا. تو جب اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آتی ہے تو وہاں پر ہم لام کو موٹا ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بی ان اللہ، بی ان اللہ. ٹھیک ہے، اور آگے یا رو ہے، رو کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وقف کی صورت میں بھی اس کو ہم اتنا ہی 2 کاؤنٹس ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے ادا کریں گے؟ الم یعلم بان اللہ یرا. چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.